الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی، اور اس بحث کے ذیل میں ہم خطبہ شقشقیہ کی شرح کو ملاحظہ کر رہے تھے کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور حکومت میں ایک کلام عبداللہ ابن عباس کے سامنے ارشاد فرمایا۔ جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام یہ کلام فرما رہے تھے کہ ایک شخص درمیان میں آیا جس کی وجہ سے تسلسل کلام کا ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد امام نے خواہش کی، عبداللہ ابن عباس نے امام سے خواہش کی کہ اس کلام کو مزید جاری رکھیں۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بس جتنا وہ ادا ہو گیا اتنا ادا ہو گیا، کیونکہ یہ ایک کلام ایسا تھا کہ جو جذبات کے دوش کے اوپر صادر ہوا ہے، اور اس سے آگے اس کو امام نے قبول نہیں فرمایا کہ بیان کریں۔ اہل سنت بعض کتب میں خطبہ شقشقیہ کا تذکرہ وارد ہوا ہے کہ جیسا کہ ہم سابقاً پڑھ چکے ہیں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں خلیفہ اول کے دور سے لے کے اپنے دور حکومت اور اپنی بیعت کے انداز اور اپنی بیعت کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اور گزشتہ خلفاء کے اوپر مختلف طرح سے تنقید کی ہے۔ مثلا حضرت ابو بکر کی حکومت کے اوپر تنقید، اس کو ہم ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اسی طریقے سے 4 تنقیدیں کی حضرت عمر کے دور کے اوپر، ان کے دور حکومت کے اوپر، اور تیسرا ہمارے پاس شورا کا سلسلہ چل رہا تھا کہ گزشتہ درس شورا سے مربوط تھا، اور اس کا اختتامی حصہ ہم ملاحظہ کر رہے تھے۔ شورا کے ساتھ ہی حضرت عثمان کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت عثمان بن عفان کے بارے میں جو تنقید کی ہے وہ 2-3 اشارے کیے ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے، اور بقیہ حصہ انشاءاللہ اگلے درس میں نہج البلاغہ سے ملاحظہ کریں گے۔ شورا میں ہم ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو جب زخمی کیا گیا تو انہوں نے اپنی وفات سے پہلے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا، اور واضح طور پہ انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے یا سالم جو کہ حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو خلیفہ بناتا۔ اب جب یہاں پہ بات آ گئی کہ کس کو خلیفہ بنایا گیا، کیونکہ یہ دونوں شخصیات تو ہیں نہیں، تو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ بعض جگہوں پہ اس طریقے سے وارد ہوا ہے تاریخی کتب میں، جیسے تبری ہے یا دیگر کتب ہیں، کہ امام علی علیہ السلام سب سے سازگار ہیں، لیکن چونکہ ان میں ایک طبیعت مزاح پائی جاتی ہے، اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ بعض کے افراد سے کچھ اور انہوں نے تنقید کی کہ بعض بہت سخت گیر ہیں، اس وجہ سے انہیں میں خلیفہ نہیں بنانا چاہتا، لہٰذا انہوں نے اپنی گفتگو میں پھر ایک کمیٹی کو تشکیل دیا، اور امام علی علیہ السلام کا پہلا اعتراض ہی یہ تھا کہ حضرت عمر نے کس اساس اور بنیاد پر اس کمیٹی کو تشکیل دیا کہ کمیٹی کو تشکیل دے کے خلیفہ کا انتخاب کرانا وہ ماضی میں کبھی بھی رائج نہیں رہا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور نہ ہی حضرت ابو بکر کے دور میں، اور نہ حضرت عمر اس طرح سے منتخب ہوئے تھے۔ لہٰذا یہ جدید طریقہ کار کیوں آخر ایجاد کیا گیا، اس کے اوپر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ شقشقیہ میں معترض ہیں۔ بہرحال کمیٹی بنائی گئی۔ اب جو کمیٹی کے افراد ہیں اس کے اوپر بھی اعتراض تھا امام علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ آپ گزشتہ درس میں تاریخ تبری سے کچھ پہلو اس کے ملاحظہ کر چکے ہیں، کیونکہ کمیٹی میں افراد ایسے چنے گئے کہ جن کے ذریعے سے حضرت عثمان کی خلافت کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ اس لیے جس نے بھی اس کمیٹی کے افراد کے نام کو سنا تو فوراً اس بات تک پہنچ گیا کہ حضرت عثمان کی گویا کہ خلافت کی بات کی گئی ہے، اور ان تک خلافت پہنچانا چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود تھے، لیکن اس کے باوجود اس کمیٹی کے اندر ایسے افراد کو داخل کیا گیا
کہ جن کے قد کاٹ دیگر صحابہ کرام سے بڑھ کر بھی نہیں تھے، اور ان میں ایک جنباداری پائی جاتی تھی، طرفداری پائی جاتی تھی۔ مثال کے طور پہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص دونوں رشتہ دار ہیں۔ اسی طریقے سے جناب زبیر بن عوام اور امام علی علیہ السلام رشتہ دار ہیں۔ بہرحال 6 افراد کی کمیٹی بنائی گئی۔ وہ 6 افراد کون ہیں؟ امام علی علیہ السلام، زبیر بن عوام، نمبر 3 عبد الرحمن بن عوف، نمبر 4 سعد بن ابی وقاص، نمبر 5 طلحہ بن عبید اللہ بنی تیم، حضرت ابوبکر کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور نمبر 6 حضرت عثمان بن عفان۔ اب شورا کا جب فیصلہ ہونا تھا تو وہاں پہ بعض کتابوں کے تحت کہ کئی 100 افراد جو ہیں تلوار لے کے، مثلا 50 یا 50 سے اوپر افراد ہیں، ان کو تلوار لے کے کھڑا کر دیا گیا کہ اس گھر کے اندر سے اگر ایک کا انتخاب ہو کہ نہیں آتا تو سب کی گردن اڑائی جائے۔ اور آپ تبری میں پچھلے درس میں ملاحظہ کر چکے ہیں تاریخ تبری کی بعض عبارتیں، اور وہی عبارتیں تاریخ کامل، تاریخ ابن کثیر یا دیگر کتب میں بھی وارد ہوئی ہیں، کیونکہ تاریخ تبری اس حوالے سے ایک منبع بنتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں بھی ہمیں شواہد مل جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ والی امور اس قدر واضح ہیں کہ ابھی ہم اسے تحقیقی انداز میں آگے مزید لے کے نہیں چلتے۔ خلاصہ کلام کہ شورا کی کمیٹی میں یہ 6 افراد تھے۔ ان 6 افراد میں ایک کو تو امام علی علیہ السلام نے واضح فرمایا خطبہ شقشقیہ میں کہ وہ اپنے مثلا جو دشمنی امام علی علیہ السلام کی وجہ سے رکھتا تھا ایک سائڈ پہ ہو گیا، اور وہ ہے طلحہ، کیونکہ طلحہ خود ہی اپنی خلافت کے خواب دیکھتے تھے اور بعد میں امام علی علیہ السلام کے ساتھ شدید دشمنی بھی رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کو کم سے کم دینے والے طلحہ نہیں ہیں۔ آگے عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کی بات، تو دونوں رشتہ دار ہیں اور ایک ہی قبیلے بنی زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں، چچا زاد ہیں ایک دوسرے کے، لہٰذا ان دونوں نے ایک دوسرے کو ووٹ دینا تھا۔ ان کا ووٹ کسی اور کو نہیں جا سکتا، یا یہ اپنے خود ہی خلیفہ کے طور پہ کھڑے ہو جائیں، یا اگر خود خلیفہ کے طور پہ کھڑے نہیں ہوتے تو پھر وہ اس فرد کو دیں گے ووٹ، یا اپنی رائے دیں گے کہ جو مربوط ہے سعد بن ابی وقاص یا عبد الرحمن بن عوف، ان سے جو مربوط فرد ہوگا۔ اچھا، اب ہوا جب بات آئی تو خلیفہ کے عنوان سے جو کھڑے ہوئے وہ امام علی علیہ السلام تھے، اور آ کے عثمان بن عفان۔ عثمان بن عفان کی طرفداری کی طلحہ نے، اور عثمان بن عفان کی دوسرے نمبر پہ طرفداری کی سعد بن ابی وقاص نے، اور زبیر بن عوام نے اپنا رائے جو ہے امام علی علیہ السلام کو دے دی اور کہا میں خلیفہ نہیں بنتا، میں اپنی جگہ امام علی علیہ السلام کے لیے حاضر کرتا ہوں۔ اب دونوں طرف، ایک طرف 3 بندے ہو گئے اور ایک طرف 2۔ یہاں پہ عبد الرحمن بن عوف کو جس کی طرف بھی ڈالا جائے گا وہی خلیفہ بنے گا، کیونکہ آپ گزشتہ درس میں ملاحظہ کر چکے ہیں کہ حضرت عمر اس بات کے اوپر شدید تھے کہ عبد الرحمن بن عوف جس جگہ پر ہوں گے، جس طرف دار ہوں گے جس کے، وہی کیا بنے گا؟ خلیفہ بنے گا۔ لہذا اب شورا میں جب بات آئی تو انہوں نے کس طریقے سے اس کو، عبد الرحمن بن عوف نے کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کیا، اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے دوبارہ تبری سے پڑھ دیتا ہوں کہ گزشتہ درس میں ہمارے رہ گیا تھا۔ البتہ اس طرف توجہ رہے کہ تبری میں آپ گزشتہ درس میں واضح طور پہ امام علی علیہ السلام کا موقف پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ ابن جناب عباس بن عبد المطلب سے انہوں نے جب گفتگو کی اور کہا کہ ہمارے ہاتھ میں یہ آنے والی خلافت نہیں ہے۔ کیوں خلافت آنے والی نہیں ہے؟ اس میں انہوں نے ذکر کیا کہ میں وہ عبارت امام علی علیہ السلام سے مربوط جو منقول جو روایت یا عبارت تبری میں درج ہے میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلافت ہمارے پاس سے چلی گئی ہے۔ عباس بولے کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہنے لگے کہ میرے ساتھ حضرت عثمان کو شامل کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں سے امام علی علیہ السلام اس قدر معاملہ فہم تھے کہ فوراً ہی اس بات کو جان گئے، اور دیگر بھی جو معاملہ فہم افراد ہیں۔ بہرحال امام علیہ السلام مکتب تشیع کی نگاہ میں تو امامت کے عہدے پہ فائز ہے، ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں واضح تھیں ہی تھیں، لیکن دیگر افراد بھی اس بات کو جانتے تھے۔
بہرحال امام نے ان کے سامنے جناب عباس بن عبد المطلب کے سامنے تصویر کشی کی اور بتایا کہ میرے ساتھ عثمان کو شامل کیا گیا ہے اور انہوں نے حضرت عمر سے فرمایا ہے کہ تم اکثر، یعنی حضرت عمر نے جو ہے نا خصوصی نصیحت کی تھی کہ اکثریت کا ساتھ دینا عثمان بن عفان کو، اور کہا دو افراد کسی ایک کی حمایت کریں اور دوسرے کسی اور کی حمایت کریں تو تم ان کے ساتھ رہو جن کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کا بہت گہرا اس میں حصہ ہے خلیفہ بنانے میں۔ اب انشاءاللہ اب ایک اور مرحلہ آئے گا کہ کیا اس کے نتائج بھی نکلے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کو پہلے ہی حضرت عمر کہہ چکے تھے کہ تم جس کو خلیفہ، تم جس طرف ہوگی وہی خلیفہ بنے گا۔ اگر واضح اکثریت ایک طرف نہ ہوئی اور تقسیم ہوگی تو جس طرف عبد الرحمن بن عوف ہے وہ کون کیا بن جائے گا؟ خلیفہ۔ پھر کہا کہ سعد بن ابی وقاص، یہ امام علی علیہ السلام کا تبصرہ جو طبری نے نقل کیا ہے کہ سعد بن ابی وقاص وہ اپنے چچا زاد بھائی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ عبد الرحمن بن عوف حضرت عثمان کے رشتہ دار ہیں۔ کیسے رشتہ دار ہیں؟ پچھلی دفعہ میں نے صرف اشارہ کیا تھا، یہ حضرت عثمان کے بہنوئی لگتے ہیں، حضرت عثمان کے بہنوئی لگتے ہیں، کیونکہ جناب حضرت عثمان کی جو ایک رضائی بہن تھی ان کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف کا رشتہ ہوا تھا، تو اس اعتبار سے ایک ان کا رشتہ جڑتا ہے۔ اگرچہ عبد الرحمن بن عوف وہ بنی زہرہ قبیلے سے ہیں اور قریشی قبیلے سے ہیں، لیکن چونکہ حضرت عثمان کی بہن کے ساتھ ان کی رشتہ داری ہوئی تھی، اس بنیاد کے اوپر کیسے ان کا ایک رشتہ لگتا ہے۔ اچھا، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ پھر آگے ذکر کیا کہ حضرت عبد الرحمن حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کریں گے، یہ امام علی علیہ السلام نے فرمایا۔ کہا یا حضرت عثمان عبد الرحمن کو خلیفہ مقرر کریں گے، ان دو میں سے ایک کی بات ہوگی۔ کہا اگر باقی دو طلحہ اور زبیر بھی میرے ساتھ رہے تو ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ کس کی خلیفہ کس نے بننا تھا؟ جس کی طرف عبد الرحمن بن عوف ہو۔ اور پھر کہا کہ مجھے صرف ایک ہی سے حمایت کرنے کی توقع ہے، اور وہ کون ہے؟ زبیر بن عوام۔ اچھا، یہ تو ہمارے پاس امام علی علیہ السلام کا تبصرہ ہو گیا۔ مجلس شورا کا بہرحال انعقاد ہوا اور مسور بن مخرمہ کے گھر میں ہوا۔ مسور بن مخرمہ پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ ایک صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا بنو امیہ سے تعلق ہے۔ امام علی علیہ السلام کے بارے میں اہل سنت میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ یعنی ان کی تنقید میں یا تنقیص میں امام علی علیہ السلام کے اوپر وہ ایک نقص کی صورت بنتی ہے، وہ اکثر بیشتر مسور بن مخرمہ سے ہے۔ مسور بن مخرمہ، ان کے بارے میں جو وارد ہوا ہے کتب میں، رجال کی کتب میں کافی، چونکہ بخاری کے بھی یہ راوی ہیں اور مسلم کے بھی راوی ہیں، کافی کتابوں کے یہ راوی ہیں، اور ان کا تعلق بھی بنی زہرہ قبیلے سے ہی ہے۔ یہ بھی بنی زہرہ، مسور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ بنی زہرہ سے۔ بس کتنے بندے ہو گئے؟ مسور بن مخرمہ کتنے افراد ہو گئے کہ جن کا تعلق بنی زہرہ کے قبیلے سے ہے؟ سعد بن ابی وقاص، نمبر 2 عبد الرحمن بن عوف، اور نمبر 3 مسور بن مخرمہ۔ مسور بن مخرمہ کا ایک اور رشتہ کہ جو عبد الرحمن بن عوف سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی والدہ ہے، مسور بن مخرمہ کی والدہ، وہ عبد الرحمن بن عوف کی بہن ہے۔ صحیح، وہ عبد الرحمن بن عوف کی بہن ہے، اور مسور بن مخرمہ سے ہی اکثر بیشتر روایتیں جو ہیں، مثلا امام علی علیہ السلام نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں منبر کے اوپر گئے اور کہا کہ اگر علی دشمن خدا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دے۔ اب یہ بخاری میں آیا، اہل سنت بڑا اس واقعے کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں۔ یہ کس نے نقل کیا ہے؟ مسور نے نقل کیا۔ اسی طرح اور جو دیگر ہمارے پاس ہیں ایسی روایتیں، وہ مسور بن مخرمہ سے ہیں، اور اس کا جو رجحان تھا وہ بنو امیہ کی طرف واضح تھا۔ بہرحال مسور بن مخرمہ کے گھر میں یہ لوگ جمع ہوئے اور اس جگہ پہ فیصلہ ہونا تھا۔
تعداد میں یہ لوگ 5 تھے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ عبداللہ ابن عمر ثالثی کا کردار ادا کریں گے اور وہاں پہ وہ رہیں گے۔ اچھا، اب جس طرف ہونا تھا، یعنی یہ جس گھر میں ہونا تھا، گھر کے دروازے کے باہر آ کے 2 بندے بیٹھ گئے۔ ایک کا نام ہے عمر بن عاص اور دوسرے مغیرہ بن شعبہ۔ عمر بن عاص آپ جانتے ہیں دونوں ہی امام علی علیہ السلام کے کیا ہیں؟ سخت دشمن ہیں، لیکن سعد بن ابی وقاص نے ان کو وہاں سے بھگا دیا اور کہا کہ یہ مجلس شورا میں تم لوگ نہیں ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ اب آغاز کیسے ہوا؟ آغاز اس طرح ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا تم میں سے کون ہے جو خود بخود دستبردار ہو جائے، یعنی اپنے سے بہترین شخصیت کو خود خلیفہ بنا دے اور اپنے حق میں دستبردار ہو جائے۔ کسی نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا۔ یعنی اب کمرے میں بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ ثالث کے طور پر موجود ہیں، مسور بن مخرمہ کا گھر ہے اور لوگ منتظر ہیں باہر۔ لہٰذا یہاں پہ دستبرداری کی پہلے بات کی کہ اپنے سے خود ایک خلیفہ تم لوگ چن لو۔ سب کے سب خاموش رہے تو عبد الرحمن بن عوف نے خود پہل کی اور کہا کہ میں خود دستبردار ہوتا ہوں۔ تو عثمان نے کہا کہ میں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش میں آپ کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو اس سرزمین کا امین ہے وہ آسمان کا بھی امین ہے۔ اچھا، اس پر امیر المومنین علیہ السلام امام علی علیہ السلام خاموش رہے۔ یعنی یہ عبد الرحمن بن عوف خود دستبردار ہو گیا کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا۔ ابھی یہ نہیں کہا کہ کون خلیفہ بنے، کہا کہ میں خلیفہ نہیں بنوں گا۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھا عبد الرحمن بن عوف نے، اے ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ امام نے فرمایا کہ مجھ سے پکا عہد و پیمان کریں، میں حق و صداقت کو ہی ترجیح دوں گا۔ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جو بھی خلیفہ آئے وہ کیا ہو، حق اور صداقت کے ساتھ چلے اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرے۔ میرا تو بس یہی کہنا ہے، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اور میں کسی رشتہ دار کے ساتھ رشتہ داری میں اس کی رعایت نہیں کروں گا، کیونکہ امام جان چکے تھے کہ بننا کس نے ہے؟ عثمان بن عفان نے۔ اس لیے امام کی دیکھیں ابھی انتخاب نہیں ہوا، نصیحت کیا ہے؟ جب عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے، میں تو دستبردار ہو گیا۔ عثمان نے بھی ایک نصیحت کی کہ امین جو آسمان اور زمین میں امین ہے اسی کو ہم مذہب منتخب کرتے ہیں۔ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بس ایک ہی پکا عہد و پیمان باندھ لو، اگر تم وعدہ کرتے ہو کہ ایسا ہوگا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف کو جو کہا جا رہا ہے اس کے اثرات ابھی آپ آگے دیکھیں گے، کیونکہ عبد الرحمن بن عوف کو امام پھر بعد میں کہتے رہے کہ یہ جتنے بھی مسائل عثمان بن عفان کے تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارا قصور ہے، اور دوسرے بھی پھر تانا دیتے تھے عبد الرحمن بن عوف کو، اور عبد الرحمن بن عوف نے پھر تا مرگ جو ہے عثمان بن عفان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ تاریخی کتب میں بلازوری نے بھی نقل کیا اور دیگر نے بھی نقل کیا کہ مرتے دم تک عثمان سے بات نہیں کی اور شدید نالا رہا، کیونکہ اسی نے آگے قدم بڑھایا اور عثمان بن عفان کا انتخاب کیا تھا۔ بہرحال یہاں پہ آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم مجھ سے یہ عہد و پیمان باندھو کہ جو بھی خلیفہ ہوگا، نمبر 1 صداقت اور حق اور صداقت کے ساتھ چلے، نمبر 2 خواہشات کی پیروی نہیں کرے گا، نمبر 3 رشتہ داروں کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں برتے گا، اور قوم کے ساتھ کوئی خیر خواہی جو ہے وہ نہیں کرے گا، لیکن کوتاہی بھی نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا حق ہی نہ دے، کوتاہی بھی نہیں کرے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ رعایت نہیں کرے گا، بس رشتہ داروں کی بنیاد پر بھی نہیں لائے گا اور ان کے حقوق دینے میں کوتاہی بھی نہیں کرے گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ تم سب بھی پختہ وعدہ کرو، تم سب مخالف اور تبدیل ہونے والے کے مقابلے میں میرا ساتھ دو گے، صحیح، اور تمہارے لیے جس خلیفہ کی حیثیت سے میں انتخاب کروں اسے تسلیم کر لو۔ کیا تم سارے آمادہ ہو اس بات کے؟ اور پھر کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان باندھتا ہوں کہ میں رشتہ داری کی وجہ سے رعایت نہیں کروں گا اور مسلمانوں کے حق میں ان کا حق دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ اچھا، اب امام علی علیہ السلام سے خطاب کیا، کہا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حاضرین میں سب سے زیادہ اس معاملے خلافت کے حقدار ہیں۔ امام نے نہج البلاغہ میں بھی کئی جگہ کہا کہ مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار کوئی بھی نہیں تھا، اور اس جگہ بھی فرمایا جیسا کہ آپ خطبہ شکیہ کے آغاز میں بھی پڑھ چکے ہیں
تو اس لیے امام کا حضرت عثمان کے دور میں بھی یہی کہنا تھا کہ خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ وہ میری ہی شخصیت ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے اب خطاب کیا اور کہا کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ادھر جتنے بھی افراد بیٹھے ہیں سب سے زیادہ آپ خلافت کے حقدار ہیں، اور آپ قریبی ترین رشتہ دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ سے پہلے آپ ابتدا میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، دینداری میں آپ کی اچھی شہرت ہے، آپ خود بھی اپنے آپ کو اس حق سے الگ نہیں خیال کرتے، تو تاہم اگر آپ کو اس کا موقع نہ دیا جائے اور آپ اس مجلس میں شریک نہ ہو تو اس صورت میں آپ کی رائے میں اس معاملے کی خلافت کا حقدار کون ہے؟ تو یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ عثمان پھر حقدار ہے۔ مگر تنہائی میں جب عثمان سے ملے تو پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ تم بنو عبد مناف کے شیخ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور ان کے چچا زاد ہو، اور تمہیں پہلے اسلام لانے کی فضیلت بھی حاصل ہے۔ یعنی عبد الرحمن بن عوف نہ الگ الگ گئے، امام علی علیہ السلام سے پوچھا تو امام علی علیہ السلام نے آخر میں کیا کہا کہ اچھا اگر تم مجھے خلیفہ نہیں بناتے تو کون ہونا چاہیے اس جم میں سے؟ تو تبری کے مطابق کیا جواب دیا امام علی علیہ السلام نے؟ عثمان۔ اب عثمان سے بھی جدا پوچھا، آپ کی نظر میں اگر خلافت کا موقع آپ کو نہ ملے تو کس کو خلیفہ ہونا چاہیے؟ تو عثمان نے کہا امام علی علیہ السلام کو۔ اب یہ دیکھیں نا، عبد الرحمن بن عوف پہلے الگ الگ میٹنگ سب سے کی، پھر سب کو باہم کر کے میٹنگ کی، تو پھر دو تقسیمیں آ گئی ہم آخر میں۔ اب عبد الرحمن بن عوف نے جس کی تائید کرنی تھی اسی نے خلیفہ بننا تھا۔ اچھا زبیر سے بھی ملے تو زبیر نے واضح طور پہ نام لیا، تبری میں لکھا ہے کہ عثمان بن عفان کا نام لیا۔ سعد بن ابی وقاص سے ملے تو اس نے بھی عثمان بن عفان کا نام لیا، تبری نے یہ اس طریقے سے لکھا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کی ملاقات جب سعد بن ابی وقاص سے ہوئی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے سب جو شورا کے افراد تھے ان کو خوف خدا بھی کرایا کہ دیکھو کہ تم اس وقت انتخاب کر رہے ہو، اگر صحیح فرد کا انتخاب یعنی میری شخصیت کا انتخاب نہ کیا تو اس کا خمیازہ بھگتو گے۔ لہذا سعد بن ابی وقاص کو بھی تنبیہ بھی کی، انذار بھی کیا، کیونکہ امیر المومنین حقیقت میں خلیفہ وقت ہے، حقیقت میں رہبر امت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی جانشین اور اللہ کی حجت ہے مخلوق کے اوپر۔ لہذا تبری نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ سعد سے جب ملاقات ہوئی، سعد بن ابی وقاص سے امام علی علیہ السلام کی، تو فرمایا تم اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم رشتہ داروں کا واسطہ دیتے ہو۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بیٹے حسن اور حسین کی رشتہ داری اور اپنے چچا جناب حمزہ کی قرابت داری کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم میرے برخلاف عبد الرحمن کے ساتھ مل کے حضرت عثمان کے مددگار نہ بن جانا۔ یعنی میں تمہیں واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ تم اس گروہ کے مددگار نہ بننا، کیونکہ سعد بن ابی وقاص قبائلیت زیادہ تھی۔ آج بھی آپ اپنے وجود میں اگر دیکھیں تو ہمیں بڑی قربت کا اپنے اہل علاقہ اور اپنے رشتہ داروں سے احساس ہوتا ہے۔ مثلا ہمارے کوئی کزن آ جائے، مثلا ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، ایک احساس ہوتا ہے، طبی چیز ہے انسان کے اندر۔ تو دین اسلام کا تو یہ کہنا ہے کہ تم اس احساس کو دین پہ غالب نہ آنے دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ احساس نہ ہو، احساس تو ہوتا ہے انسان کو، میرا رشتہ دار ہے، میرے مثلا اہل علاقہ ہے، لیکن دین اسلام کہتا ہے کہ اس کو جہاں پہ معیارات دین اسلام نے دی ہیں وہاں پہ آپ کی رشتہ داری، آپ کی قبائلیت وہ کوئی معیار نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبائلیت کا کتنا گہرا اثر تھا۔ اب سعد بن ابی وقاص کا چونکہ عبد الرحمن بن عوف سے رشتہ داری ہے اور عبد الرحمن بن عوف کی رشتہ داری حضرت عثمان سے ہے، تو یہ ایک گروہ بن رہا ہے۔ تو امام نے آ کے سعد بن ابی وقاص کو سمجھایا کہ تمہیں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم ہماری تعلق کو بھی جانتے ہو، تم میرے برخلاف عبد الرحمن بن عوف اور عثمان بن عفان کی حمایت نہ کرنا، ان کے مددگار نہ بن جانا۔ اچھا، عبد الرحمن بن عوف تبری کے مطابق رات کو گشت کیا کرتے تھے اور پوچھتے تھے صحابہ کرام اور دیگر سے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کا کہنا ہے کہ میں جب لوگوں سے پوچھتا تھا اکثر بیشتر لوگ حضرت عثمان کی خلافت کے اوپر راضی تھے۔ اب یہ بات صرف عبد الرحمن بن عوف نے کی ہے، بقیہ کسی کی یہ بات نہیں ہے۔ یہ زمینہ فراہم کرنے کی
اس کو کہتے ہیں زمینہ فراہم کرنا کسی شخصیت کے لیے. مثلا وہ شخصیت کہ میں تو مدینے کی گلیوں میں پوچھا، میں پھرا ہوں، لوگوں سے میں نے پوچھا، سبھی حضرت عثمان کی بات کر رہے ہیں. پھر آخر کار وہ رات آ گئی، یعنی چوتھے دن فیصلہ ہونا تھا، تیسرے دن پوری رات بیٹھنی تھی، چوتھے دن کی صبح سے پہلے فیصلہ ہونا تھا. لہذا وہ رات آ گئی جس کی صبح وہ مقررہ مدت پوری ہوئی. مسور بن مخرمہ کے گھر آئے، انہیں جگایا اور زبیر اور سعد کو بھی بلایا، اور اس طرح سے آ کے مسجد کے آخری حصے میں پھر ایک مروان کے گھر کے قریب ہی ان کی ایک گفتگو ہوئی. بہرحال ہم اس گفتگو کو ترک کرتے ہیں، اور اس میں پھر جو گفتگو ہے امام علی علیہ السلام جو ہیں انہوں نے وہاں پہ کوئی ایسا اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا، ان کے درمیان اپنے آپ کو حاضر رکھا. جیسا کہ آپ نہج البلاغہ میں بھی یہ جملہ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ اونچی اڑان اڑنا چاہتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ اڑتا، اور جب نیچی اڑان آتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ اسی اڑان میں آتا، یعنی میں ان سے نبھا کے ہمیشہ رکھتا تھا. یہ ایک مجبوری کا عالم تھا کہ آپ اس کا تجزیہ تحلیل گزشتہ دروس میں دیکھ چکے ہیں. بہرحال مسلمانوں نے صبح نماز پڑھی، مجلس شورا منعقد ہوئی، مہاجرین اور دیگر انصار جو سابقین تھے، اکابر تھے، وہ آگے لوگ جمع ہوئے، مسجد نبوی کھچا کھچ بھر گئی. تو اب خلیفہ کے لیے نامزدگیاں شروع ہو گئیں. حضرت عمار نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو تو آپ لوگ امام علی علیہ السلام کے حق میں بیعت کر لیں. عمار ایک بڑی عظیم شخصیت ہے کہ کسی جگہ پر بھی حمایت امام علی علیہ السلام کی ترک نہیں کی. اس لیے جب مجلس کھچا کھچ بھری ہوئی ہے تو لوگوں کو ابھاریں کہ امام علی علیہ السلام کی طرف راغب ہو. ادھر ہی مقداد بن اسود تھے، انہوں نے کہا کہ عمار سچ کہتے ہیں، اگر علی علیہ السلام کے ہاتھ پہ تم لوگ بیعت کرو گے تو ہم اطاعت کریں گے علی علیہ السلام کی. مقداد نے مزید زمینہ فراہم کیا. اتنے میں عبداللہ ابن ابی سراح آ گیا اور کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ قریش میں اختلاف نہ ہو تو عثمان کے ہاتھ میں بیعت کرو. ابھی عبداللہ ابن ابی سراح کا آپ کے سامنے قدر تفصیل سے آئے گا کہ تعارف آئے گا. عبداللہ بن سعد بن ابی سراح. عبداللہ بن سراح نے کیا کہا کہ اگر قریش میں اختلاف چاہتے ہو، اختلاف برپا نہیں ہونا چاہتے، کہ اختلاف نہ ہو تو کس کا انتخاب کرو؟ عثمان کا. بس سب دونوں طرف کھڑے ہو گئے. عمار کا تعلق امام علی علیہ السلام کے قبیلے سے نہیں ہے، مقداد کا تعلق امام علی علیہ السلام کے قبیلے سے نہیں ہے. ابھی بنی ہاشم کا کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا، لیکن ادھر بنو امیہ کا بندہ کھڑا ہو گیا، اور وہ کون ہے؟ ابن ابی سراح. عبداللہ ابن ابی ربی نے کہا کہ یہ سچ ہے کہ اگر تم لوگ عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرو گے تو ہم بھی اطاعت و فرما برداری انجام دیں گے. یہاں پہ الجھ پڑے بنو ہاشم اور بنو امیہ، یعنی عمار نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا عبداللہ ابن ابی سراح کو، اور کہا کہ تم کب سے مسلمانوں کے خیر خواہ ہو گئے. اتنے میں بنو ہاشم اور بنو امیہ میں تکرار ہونے لگی تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بولے، اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے ہمیں صرف اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین و مذہب کے ذریعے عزت و تکریم بخشی ہے، اس لیے تم کب تک اس امر خلافت کو اپنے پیغمبر کے اہل بیت سے دور رکھو گے؟ آخر کب تک تم دور رکھو گے؟ تو یہاں پہ اب چونکہ 4 سنا چکے تھے عبداللہ ابن ابی سراح کو، تو آگے سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے ابن سمیہ، سمیہ ان کی والدہ کا نام ہے، اسلام کی پہلی شہیدہ سمیہ ہیں جناب عمار کی والدہ، اور پہلے شہید ان کے والد جناب یاسر ہیں. کہا کہ تم نے حد سے آگے بڑھ گئے ہو، تمہارا اس چیز سے کیا تعلق؟ قبیلہ قریش بذات خود اپنے امیر کا انتخاب کرے گا. قبیلہ قریش خود آگے بڑھ کے اپنے قبیلے کا انتخاب کرے گا. اچھا، یہ جو ہماری گفتگو ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اب مجمع کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. اس پر سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ عبد الرحمن جلدی نہ کرو فیصلہ کرنے میں، لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہو جائیں گے. تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں نے خوب غور و فکر کیا، لوگوں سے مشورہ بھی
کر لیا ہے، اس لیے تم مزید دخل اندازی نہ کرو۔ سعد بن ابی وقاص اصل میں یہ سوجھ بوجھ کی بہت زیادہ مہارت نہیں رکھتے تھے، یہ بقیہ مہارت رکھتے تھے، اس لیے سعد بن ابی وقاص کا تو کوئی چانس نہیں تھا خلیفہ بننے کا، زبیر بن عوام کا بھی نہیں تھا، طلحہ کو ایک زیادہ ہی غرض تھی جیسا کہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن کوئی حمایتی موجود نہیں تھا۔ آج آ کے بات آ جاتی ہے انہی دو میں، امام علی علیہ السلام اور حضرت عثمان کے درمیان۔ پھر امام علی علیہ السلام کو بلایا عبد الرحمن بن عوف نے۔ اب لوگوں کے درمیان بھی لوگ بھی موجود ہیں، منتظر ہیں کیونکہ اب چارہ کوئی نہیں نکل رہا تھا۔ حضرت عثمان کے لیے تو دو بیٹھ گئے، دستبردار ہو گئے اور کہا کہ ہم حضرت عثمان کو بناتے ہیں، سعد بن ابی وقاص اور دوسرے کون ہیں، سعد بن ابی وقاص اور طلحہ، دو افراد ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ ہم ان کو دستبردار ہو جاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی حمایتی صرف زبیر ہیں، عبد الرحمن بن عوف کی پر موقوف ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے اگر حضرت عثمان کی حمایت کی تو وہ اکثریت میں بھی آ جائیں گے، اور دوسرا پازیٹیو پوائنٹ کیا تھا کہ حضرت عمر نے ملاک اور معیار پیش کیا تھا کہ جس کی طرف عبد الرحمن بن عوف ہو وہی خلیفہ بنیں گے۔ اب انہوں نے بڑے طریقے سے اس کو سنبھالا، یہ احادیث کی کتب میں بھی اہل سنت کے وارد ہوا ہے کہ بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا زیرکی سے پورے معاملے کو گھیرا، اور امام علی علیہ السلام کو بلایا اور کہا، یہ تابعین نے بھی ذکر کیا، سعید بن مسیب سے بھی اس طرح کی روایتیں آئی ہیں کہ اس مجمع کے اندر جتنے افراد تھے وہ ان باتوں کے گواہ ہیں، اور امام علی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم تم سے اللہ کا عہد و پیمان باندھ کر دریافت کرتے ہیں کہ تم اگر خلیفہ بنا دیے جاؤ تو اے علی آپ اللہ کی کتاب، سنت نبوی اور شیخین حضرت ابوبکر حضرت عمر کے طریقے کے اوپر حکومت کریں گے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے توقع ہے کہ میں یہ کام کر سکوں گا، لیکن سیرت شیخین نہیں، بلکہ میں اپنے علم اور استطاعت کے مطابق عمل کروں گا، میں سیرت شیخین کے مطابق عمل نہیں کروں گا۔ اب یہ پیشکش میں دو تو بامان قرآن اور سنت نبوی کو تسلیم کیا، اور پھر کہا کہ اگر قرآن اور سنت نبوی کے بعد کوئی چیز ہے تو وہ پھر میرا علم ہے، میں اس کے مطابق عمل کروں گا۔ حضرت عثمان کو پھر بلایا اور کہا کہ اگر تم کو خلیفہ بنایا جائے تو کیا کتاب خدا اور سنت رسول اور سیرت شیخین کے اوپر عمل کرو گے؟ تو حضرت عثمان نے کہا ہاں میں بالکل عمل کروں گا، سیرت شیخین کے اوپر بھی عمل کروں گا۔ یہ کہنا تھا تو وہاں پہ عبد الرحمن بن عوف نے فوراً عثمان بن عفان کا انتخاب کیا، اور طبری نے بیان کیا کہ امام علی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ یہ پہلا دن نہیں ہے کہ تم نے ہم پر غلبہ حاصل کیا، بہرحال صبر کرنا بہتر ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور قسم بخدا آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو کہا کہ آپ نے عثمان کو اس لیے خلیفہ مقرر کیا ہے کہ معاملے خلافت تمہارے ہاتھ میں چلا جائے، یعنی آہستہ آہستہ اپنے پیچھے خلافت کو لینا چاہتے ہو، اس لیے اللہ روزانہ نئے نئے انقلاب دکھاتا رہتا ہے، یعنی جن جگہوں کے اوپر اللہ کی حجت کو چھوڑ دیا جائے وہاں پہ اس طرح کے رد و بدل آتے ہی رہتے ہیں، یعنی عثمان بن عفان کی حمایت کرنا بیکار میں نہیں ہے، اس کے پیچھے خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینا ایک تدبیر ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ علی تم کوئی مخالفانہ دلیل اور حجت نہ پیش کرو، میں نے خوب غور و فکر کیا، لوگوں سے مشورے بھی کیے ہیں، انہوں نے عثمان کے علاوہ کسی کی تائید نہیں کی۔ امام علی علیہ السلام یہ فرماتے ہوئے نکل گئے، بہت جلد لکھی ہوئی باتیں اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جائیں گی، کیونکہ امام نے پہلے ہی عرض کیا تھا، اور خطبات بھی انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے۔ ادھر مقداد بن اسود نے کہا کہ عبد الرحمن آپ نے ایسے شخص کو نظر انداز کر دیا جو ان لوگوں میں سے ہے جو حق و صداقت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق عدل و انصاف کو قائم کرتے ہیں، اس شخص کو تم نے رد کر دیا۔ تو عبد الرحمن نے کہا کہ اے مقداد قسم بخدا میں نے مسلمانوں کے لیے مکتوب بھر یعنی جتنی میرے اندر توانائی تھی خیر خواہی کی ہے۔ تو وہ بولے کہ اگر آپ کا ارادہ اللہ کی خوشنودی ہے تو اللہ آپ کو ان لوگوں کی مانے ثواب دے جو اچھے کام کرتے ہیں۔ بہرحال
حضرت مقداد نے یہ واضح طور پہ جناب مقداد نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اہل بیت پر ایسا وقت نہیں آیا جیسا اس وقت میں مشاہدہ کر رہا ہوں۔ مجھے قریش پہ تعجب ہے کہ انہوں نے میرے علم اور قول کے مطابق ایسے شخص کو نظر انداز کیا جس سے بڑھ کر کوئی عالم، عادل اور منصف نہیں ہے۔ کاش کہ مجھے اس کے مددگاروں کی جماعت مل جاتی۔ جناب مقداد کی آپ نے اس وقت جملات دیکھے تو عبد الرحمن نے دیکھا کہ معاملہ تو خراب ہو رہا ہے، لوگ اٹھ کھڑے ہو سکتے ہیں، تو فوراً مقداد کو تنبیہ کی کہ مقداد اللہ سے ڈرو، مجھے تم سے فتنہ و فساد کا اندیشہ ہے۔ تو ادھر ہی ایک شخص نے پوچھا کہ اے مقداد، اہل بیت سے آپ کی مراد کون ہے؟ تو مقداد نے کہا کہ اللہ تم پہ رحم کرے، اہل بیت سے کون مراد ہیں اور کون سا شخص ہے؟ ایک شخص نے سوال کیا تو وہ بولے اہل بیت سے مراد فرزندان عبد المطلب ہے، اور ایسا شخص حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ لوگوں کی نظریں قبیلے قریش کی طرف لگی ہوئی ہیں، اور اہل قریش اپنے میں سوچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بنو ہاشم خلیفہ ہوگے تو خلافت ان کے خاندان سے ہرگز نہیں نکلے گی، اور اگر قریش کے دوسرے خاندانوں میں رہی تو باری باری گردش کرتی رہے گی۔ یہ وہ سیاسی تبصرے تھے جو اس وقت چل رہے تھے، آپ اس طرح کہہ لیں۔ وہ کہتے ہیں بنی ہاشم کے ہاتھ میں حکومت گئی تو گئی، پھر نہیں لوٹ کے آتی، لیکن اگر یہ عثمان بن عفان کے پاس چلی گئی تو پھر کئی خاندانوں میں گھومے گی۔ بہرحال طلحہ جو ہیں وہ کہتے ہیں میں رضامند ہوں بیعت کرنے کے اوپر، اور میں لوگوں کے متفقہ فیصلے سے الگ نہیں ہونا چاہتا، اور انہوں نے آگے بڑھ کے حضرت عثمان کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد مغیرہ بن شعبہ نے عبد الرحمن سے کہا کہ آپ نے حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کئی دفعہ نام گزر چکا ہے کہ وہ شخصیت ہیں کہ حضرت عمر اس کو سیاست کے میدان میں لائے اور پوری کی پوری اسلامی ریاست، وسیع اسلامی ریاست میں اس کو بااثر کیا، اور یہ ان افراد میں سے ہے، اولین ان افراد میں سے ہے مغیرہ بن شعبہ جو لگاتار امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتا تھا اور آخری عمر تک دیتا رہا، اور اس کے بڑے بڑے جرائم تھے جس کی وجہ سے حضرت عمر نے اس کو ہٹایا، اور بعد میں پھر واقعات گزشتہ دروس میں گزر چکے ہیں۔ اب یہ آپ کے پاس ساری مجلس شورا کی کاروائی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ اعلان شروع ہوا، پھر سرکاری اعلان عبد الرحمن بن عوف نے کیا، پھر افراد آگے بڑھے اور ان سے بیعت لینا شروع کی گئی کہ بقیہ انشاءاللہ تعالی اس کو آپ لوگ خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ اس میدان میں پیچھے کر دیے گئے۔ بہرحال امام علی علیہ السلام نے اپنا امت کی صلاح کے لیے اور معاشرے کے اندر امن و امان کے لیے اپنی کاوشوں کو پھر بھی جاری رکھا۔ آج اب ہم حضرت عثمان کی پالیسیوں کے اوپر، یہ تو وہ شورا کا بیان تھا کہ جو آپ نے ملاحظہ کیا۔ شورا میں حضرت عثمان کا انتخاب کر لیا گیا کس شرط کے اوپر؟ کتاب خدا، سنت رسول اور سیرت ابو بکر و عمر کے اوپر، شیخین کے اوپر۔ اب جب حضرت عثمان خلیفہ بن گئے تو یہاں سے مسائل کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان کی پالیسیاں ایسی تھیں جس کی وجہ سے پورے ملک میں لوگ کھڑے ہو گئے، صرف ایک طرف کے لوگ نہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ فتنہ برپا ہو، امام علی علیہ السلام ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عثمان کے گھر میں حملہ ہو کے انہیں قتل کر دیا جائے، یہ قطعاً امام علی علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی، اور نہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قتل کے لیے اقدام کیا اور مدینہ منورہ میں دھاوا بول دیا، امام علی علیہ السلام ان کے حمایتی نہیں تھے۔ اس جگہ پہ سیاسی بصیرتوں کا حامل ہونا ضروری ہے، اور آج کے دور میں اسی طرح کے مسائل ہمارے پاس کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس لیے اس جگہ پہ توجہ سے بعض امور کو آپ ملاحظہ کیجئے گا۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے حضرت عثمان کی جب خلافت شروع ہوئی تو مسائل کہاں پہ آئے؟ مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ یہ تھا عدالتی مسائل۔ عدالتی مسائل میں منصفانہ روش کے اوپر نہیں چلا گیا، یعنی جس کو
حق بنتا ہے کہ سزا دی جائے، بعض اوقات اس کی سزا ہٹا دی جاتی۔ جس کی زمینوں کے مسائل تھے، مالیات کے غبن تھے، ان سے کوئی مالیات کو نہیں لیا گیا، واپس نہیں لیا گیا، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے لیکن عمل کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اموی خاندان کے افراد کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے دھتکارے ہوئے ہیں، مثلا بعض کو کہا کہ اس کو جہاں پہ بھی پاؤ قتل کر دو، بے شک غلاف کعبہ سے چمٹا ہوا کیوں نہ ہو۔ آپ جانتے ہیں نا کہ کعبہ کی جگہ پہ مسجد حرام میں اگر جون بھی آپ کے پاس آ جائے نا تو آپ جون کو نہیں مار سکتے، مچھر کو نہیں مار سکتے۔ مثلا جون آپ کے بدن پہ چل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا زندگی کا انحصار فقط آپ کے خون پہ ہے اور وہ نیچے گر جاتی ہے، آپ کو گرا کے اٹھا کے دوبارہ اپنے بدن پہ رکھنا ہوگا۔ اس لیے ادھر کہتے ہیں کہ وہ امن و امان کی جگہ ہے۔ لیکن بعض شخصیات اس قدر پست شخصیات تھی تاریخ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلاف کعبہ سے بھی چمٹا ہو تو اسے قتل کر دو۔ اور وہ کون شخصیت ہے؟ عبداللہ ابن ابی سراح، جن کا بھی آپ نے نام پڑھا۔ لہذا ایسے افراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان مبارک سے دھتکارے ہوئے ہیں، جیسے مروان بن حکم، ان افراد کو بڑے بڑے صوبوں کی خلافت دے دی، بڑے بڑے صوبوں کے اوپر بٹھا دیا۔ اکابر صحابہ موجود ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں، جنہوں نے اپنے گھروں کو برباد دین اسلام کی زندگانی کے لیے کیا اور کلمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے کیا ہے، ان سب کو پس پش ڈال دیا گیا اور ان لوگوں کو مسلمانوں کے اوپر آ کے بٹھا دیا گیا۔ اور پھر یہ بنو امیہ کے جو امام علی علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق بدماش تھے، انہوں نے جو مال لوٹا ہے اور لوگوں کا جو قتل و غارت ان کے درمیان کی، امن و امان کی فضا جو خراب کی ہے، اس کے پھر یہ نتائج نکلے۔ بس دوسرا بڑا مسئلہ کیا ہوا پالیسیوں میں کہ بنو امیہ کے افراد، اور وہ افراد بھی جو انتہائی نااہل تھے، مجرم اندر سے تھے، بدماش تھے اندر سے، ان کو لا کے بٹھا دیا گیا اور بڑے بڑے صوبوں کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ اور انہوں نے یقیناً جو اندر سے شخصیت ایسی اس نے وہاں پہ کوئی امن و امان برپا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تیسرا، بعض افراد جو کہ عالم اسلام میں بڑی شخصیات کے طور پہ پہچانے جاتے تھے، ان سے انتہائی سخت اور ناروا سلوک کرنا۔ چوتھی چیز، اسلام کے جو مقدسات ہیں، ان مقدسات کے اوپر بعض جگہوں پہ بدعتی طور پہ احکام کا اجرا ہوا اور بعض جگہوں پہ آشکار فسق و فجور، نمایاں طور پہ فسق و فجور انجام پایا، کوئی اس کی خبر نہیں لی جاتی تھی۔ یعنی آپ چوتھے کو اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں کہ دین اسلام کے قوانین کی پامالی کی جاتی تھی، حرمت کو پامال کیا جاتا تھا دین اسلام کی، لیکن خبر نہیں لی جاتی تھی، فسق و فجور انجام دیا جاتا ہے اعلانیہ طور پہ، کوئی حد جاری نہیں کی جاتی تھی، اور بدعتیں بعض اجرا کی گئیں کہ انشاءاللہ اس کا بیان شیعہ سنی کتب سے آپ کی خدمت میں موقع ملا تو آئے گا۔ اب امام علیہ السلام یہ 4 کلیات آپ سمجھ لیں، ان سب کو اگر جم کریں تو 2 باتیں آ جاتی ہیں، صرف اپنے کھانے پینے کی فکر اور بنو امیہ کو مسلط کر کے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا شکار کر دیا گیا۔ یہ جو خطبہ شکشکیہ میں امام علی علیہ السلام نے انہی 2 کی طرف اشارہ کیا، شہوات کو پورا کرنا، نمبر 2 بنو امیہ کو مسلط کر کے مسلمانوں کے مال و جان کا استحصال کرنا یا مسلمانوں کے مال اور جان کو ہڑپ کر جانا۔ آئیں اب ہم اسے تھوڑی تشریحی طور پہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کے جو بڑے بڑے صوبے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صوبے بعد میں بنے، ایک مرکزی شہر ہوتا تھا، اس شہر کے نیچے بہت سارے بڑے علاقے ہوتے تھے، کئی بڑے بڑے شہر ہوتے تھے، جیسے بصرہ مرکزی شہر ہے، کوفہ مرکزی شہر ہے، مصر مرکزی شہر ہے، پورا کا پورا مصر وہ اسی مرکزی شہر کے ماتحت آتا، شام اس کے ماتحت یہ سارے علاقے جو موجودہ اردن، فلسطین، شام، ترکی، یہ سارے کے سارے علاقے آ جاتے تھے۔ ان علاقوں کے اوپر حضرت عثمان کے دیکھیں کون کون سے بندے آئے ہوئے ہیں جو غلبہ حاصل انہوں نے مسلط کیے۔ مصر آمدن کے اعتبار سے سب سے حساس جگہ تھی،
اور مصر اس دور میں علامت تھی کہ اگر مصر جس کے ہاتھ میں ہے، ملک کی اصل قوت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مصر کے اوپر حضرت عثمان نے کس کو مسلط کر دیا؟ عبداللہ ابن ابی سراح کو۔ نمبر 2، کوفہ کے اوپر سعید بن عاص کو۔ اس سے پہلے ولید بن عقبہ تھا۔ ولید بن عقبہ، اس کو اہل سنت نے صغار صحابہ لکھا ہے۔ شراب پی کے اس نے نمازیں پڑھائیں، بدھ کو کہتا تھا کہ جمعے کی نماز پڑھا دی جائے، اور مسجد کوفہ کی حرمت ہی کس قدر بلند ہے۔ عالم اسلام کی قدیمی ترین اور مقدس ترین بڑی مساجد میں سے 4 میں سے ایک یہ مسجد ہے۔ اس کا رتبہ تیسرے یا چوتھے نمبر کے اوپر آتا ہے، اور بعض اوقات کہتے ہیں کہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے بالاتر اس کا رتبہ آتا ہے۔ 4 مساجد، مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ اور مسجد کوفہ۔ اس مسجد کوفہ کے اندر شراب پی کے مسلمانوں کو نماز پڑھا رہے، فجر کی 4 رکعتیں پڑھا دی۔ لوگوں نے اعتراض کیا، کہتے ہیں اور پڑھاؤ پہ۔ تو لوگ اس کی شکایات لے کے آئے تو کوئی اس کی پکڑ نہیں ہو رہی، معزول بھی نہیں کیا جا رہا، یہاں تک کہ لوگوں نے پھر ایک احتجاج کی صورت اختیار کر لی۔ بے حالت مجبوری حضرت عثمان کو اسے معزول کر کے لانا پڑا، اب کوڑے کوئی نہ لگائے۔ تو بعض جگہوں پہ کہ امام علی علیہ السلام نے حد جاری کروائی، اور بعض جگہوں پہ خود حد جاری کی، چونکہ جس نے بھی حد جاری کرنی ہے اس نے بعد میں مار کھانی ہے، وہ تو نہیں بچ سکے گا، اس لیے اب آگے کون بڑھے۔ تو وہاں پہ اب تاریخ کے تجزیہ تحلیل ہے، ہم چونکہ اس واقعے کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے ابھی، صرف اتنا ہے کہ کیونکہ شیعہ سنی متفق ہے کہ ولید بن عقبہ نے شراب پی اور اس کو پھر معزول کیا گیا، معزول کر کے سعید بن عاص کو رکھ دیا گیا۔ سعید بن عاص نے بھی وہی زمینی گھپلے بڑے پیمانے پہ کیے۔ یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ بڑے بڑے صوبے ہیں کہ مروان بن حکم اس کو مدینہ کے اندر اپنے گھر کے اندر رکھ دیا۔ مروان بن حکم کے بارے میں ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مدینہ کے اندر نہ گھسنے دینا۔ سنی اہل سنت کتب میں ہے کہ مدینہ کے اندر گھسنے نہ دینا۔ اب سعد بن ابی سرح کا میں واقعہ آپ کو کتب سے بیان کر دیتا ہوں، بلکہ ہم تفسیر تبری سے پڑھیں کہ تفسیر تبری میں صحیح سند طریق سے یہ وارد ہوا ہے، اور الکافی میں بھی صحیح سند طریق سے وارد ہوا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 93، سورہ انعام آیت نمبر 93، یہ عبداللہ ابن ابی سرح کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا کہ جو جھوٹے افطرا پردازی اللہ کے اوپر کرتا ہے، او قال اوحی الی، یا یہ دعوے کرتا ہے میرے اوپر وحی نازل ہوئی، وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، جبکہ اس کے اوپر کچھ بھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو عبداللہ ابن ابی سرح یہ دعوے کیا کرتا تھا میرے اوپر وحی نازل ہوئی اور میں نے لکھا ہے۔ اچھا اب آئیں، یہ رضائی بھائی تھا، حضرت عثمان کے رضائی بھائی تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ان عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اخا عثمان بن عفان من الرضاعہ، دودھ پیتا بھائی تھا۔ قدم المدینہ، مدینہ آیا، وہ اسلمہ، اسلام قبول کر لیا۔ وکان لہ خط حسن، اس کا خط بڑا خوبصورت تھا، رائٹنگ پیاری تھی۔ وکان اذا نزل الوحی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وحی نازل ہوتی تو اس کا چونکہ خط صاف ستھرا اور خوبصورت تھا تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَكَتَبَ مَا يُمْلِيهِ عَلَيْهِ رسول اللہ من الوحی، تو وہیں سے جو کچھ نازل ہوا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو املا کراتے تھے، لکھواتے تھے۔ یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے سمیع بصیر، یہ کیا لکھ دیتا ہے؟ یکتب سمیع علیم، بصیر کی جگہ علیم لکھ دیتا۔ وَإِذَا قَالَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، یکتب بصیر، خبیر کی جگہ کیا لکھ دیتا؟ بصیر لکھ دیتا۔ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ التَّاءِ وَالْيَاءِ، جہاں تا ہے وہاں پہ یا کر دیتا، جہاں یا ہے وہاں پہ تا کر دیتا۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہوا واحد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے وہ فرمایا کرتے تھے ہوا واحد، کہ وہ ایک ہے، فرتد کافرا، یعنی وہ یعنی اس طرح کا جو گڑبڑ کرنے والا ہے، ممکن ہے یہ تعبیر ہو حدیث میں اس کی شرح کہ ممکن ہے یہ ایک ہی بندہ ہے جو اس طرح کرتا ہے۔ قرآن چونکہ کئی افراد لکھتے تھے، ایک فرد نہیں لکھتا تھا،
حتیٰ کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود لکھا، جس کو حضرت ابوبکر نے قبول نہیں کیا، اور پھر وہ جو قرآن امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ کا نسخہ تھا وہ پھر وراثت میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ابھی بھی موجود ہے، ہمارے ہاں معتبر کتب میں وارد ہوا ہے۔ کیونکہ کئی افراد نے نسخے لکھے ہوئے تھے تو انہوں نے زید بن ثابت کو ہیڈ بنا کے خلیفہ اول نے جمعوری کی تھی، اور پھر جتنے بھی نسخے ملے سب کو جلا دیا اور ایک نسخے کو رہنے دیا۔ بہرحال یہ ایک تاریخ قرآن جو ہے وہ تفصیلی موضوع ہے۔ فرتردہ کافر، عبداللہ بن ابی سراح کیا ہو گیا؟ مرتد، کافر ہو گیا۔ ورجع الی مکہ، مکہ آ گیا۔ وقال لقریش، قریش کو یہ کہا کرتا تھا واللہ ما یدری محمد ما یقول انا اقول مثل ما یقول، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، میں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ بصیر کو خبیر کر دیا کرتا تھا، علیم کو مثلاً بصیر کو علیم کر دیتا تھا، خبیر کو مثلاً بصیر کر دیتا تھا۔ تو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا وہ لکھوا کیا رہے ہیں، اور میں بھی وہی باتیں کہہ سکتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ فلا ينکر علی ذلک، اور انہوں نے کبھی بھی مجھے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ ایک اکیلا اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا، تو بقیہ تو نسخے لکھ رہے ہیں نا، اور اصل تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نسخہ لکھا وہ تھا۔ فَأَنَا أُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے نا ان پر، ویسا ہی میرے اوپر بھی نازل ہوا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل کیا وہ یعنی مجھ پر بھی نازل ہوا ہے۔ تب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو خود دعوے کرتا ہے مجھ پر وحی نازل ہوئی جبکہ اس پر کوئی بھی چیز وحی کی نازل نہیں ہوئی۔ فلما فتح رسول اللہ مکہ، جب مکہ 8 ہجری کو فتح ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امارا بقتل ہی، حکم دیا کہ عبداللہ ابن ابی سراح کو پکڑو اور قتل کر دو، بے شک اسلام کے دعوے کرتا رہے میں مسلمان ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں نا فتح مکہ کے بارے میں کہ عمومی اعلان رسول اللہ نے کر دیا تھا کہ جو شخص کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اس کو امن و امان ہے۔ ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، لیکن عبداللہ ابن ابی سراح کے بارے میں کیا رسول کا فرمان تھا؟ یہ اسلام قبول بھی کر لے تب بھی پکڑ کے قتل کر دو، اس کو امان کسی بھی صورت میں نہیں عبداللہ ابن ابی سراح کو۔ اب آگے دیکھیں، فجاء به عثمان بن عفان آ گئے، فاخذ بیدہ، ہاتھ پکڑا عبداللہ ابن ابی سراح کا، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، مسجد حرام میں تھے، فقال یا رسول اللہ اعف عنہ، اسے آپ معاف کر دیں، مہربانی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، فسکت رسول اللہ، خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا عثمان کو۔ ثم اعاد، عثمان نے پھر تکرار کی، وہ ہے نا منت سماجت کرنا، چھوڑ دیں اس کو، فسکت رسول اللہ، پھر تکرار کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا لک، جا تیری مرضی اے عثمان، تم اس کے ساتھ جو مرضی کرو تمہارے حوالے۔ تو عثمان اسے لے کے چلے گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر اپنے اصحاب کو کہا کہ الم اقل من رآہ فلیقتلہ، کیا میں نے یہ تم لوگوں کو حکم نہیں دیا تھا جو دیکھے پکڑ کے قتل کر دو؟ فقال رجل قالت عینی الیک یا رسول اللہ، میری آنکھیں تو آپ کے اوپر ہی جمی ہوئی تھیں، ان تشیر الیہ، آپ اشارہ آنکھوں سے کر دیتے، فاقتلہ، میں اس کو پکڑ کے قتل کر دیتا۔ اس میں یقیناً امام علی علیہ السلام موجود نہیں تھے، وإلا تو بات تصور ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ قتل نہ کریں۔ بعض جگہوں پہ آئے کہ فقال رجل، جس شخص نے یہ کہا وہ حضرت عمر بن خطاب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ آگے سے اشارہ کرتے میں قتل کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تب فرمایا ان الانبیاء لا یقتلون بالاشارہ، آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے انبیاء قتل کا حکم نہیں دیتے۔ فکان من الطلقاء، یہ تھا کہ جس کو آزاد کیا گیا تھا، یہ طلقاء ہیں۔ طلقاء وہ لوگ ہیں کہ یا جن کو مال کے لالچ میں وہ اسلام قبول کیا ہے، یا ان کی گردن کے اوپر تلوار رکھی گئی تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، یہ طلقاء ہیں۔ اب عبداللہ ابن ابی سراح کو حضرت عثمان نے کہاں کا حاکم بنا دیا؟
مصر کا آپ جانتے ہیں نا، پہلے بھی ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اکثر بیشتر کس علاقے سے لوگ آئے تھے حضرت عثمان کے خلاف؟ سب سے زیادہ مصر سے آئے اور کوفہ سے آئے ہوئے تھے، اور مصر میں اسی کی ساری خیانتیں تھیں۔ اور عبداللہ ابن ابی سرح چونکہ افریقہ کے کئی علاقے اس نے فتح کیے تھے، اہل سنت آج بھی اسے بہت بڑا صحابی بیان کرتے ہیں اور بڑے اس کی مدح و ستائش ذکر کرتے ہیں۔ البتہ جو اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں وہ نام نہیں لیتے، لیکن دوسرے اس کی صفائی ستھرائی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ اہل سنت کتب میں بھی ہے، صرف شیعہ کتب میں نہیں آیا کہ عبداللہ ابن ابی سرح کے بارے میں۔ اسی طرح مروان کے بارے میں کہ آپ اہل سنت کتب ہی پڑھ لیں کہ مروان آخری دم تک اسلام کا مخالف رہا۔ ابو سفیان طلقاء میں سے تھا، وہ آ گیا۔ معاویہ ابن ابی سفیان طلقاء میں سے تھا، معاویہ ابن ابی سفیان کا بھی ایمان لایا، تلوار گردن پہ جب پڑ گئی اور جان کا خوف پیدا ہو گیا تو اسلام قبول کر لیا۔ اب آپ دیکھیں عالم اسلام میں جناب عمار بن یاسر، آپ کبھی ان کے بارے میں پڑھیں، کب یہ اسلام لائے؟ مکہ کی زندگی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ستم ڈھائے جاتے تھے، تو حضرت عمار کے والدین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لیا اور اعلان کر دیا، پکڑے گئے تو مشرکین نے انہیں گھیر لیا، باندھ دیا اور کھانا پینا بند کر دیا اور کہا کہ محمد سے برات کا اظہار کرو، یعنی برا بھلا کو چھوڑ دیں گے۔ اور حضرت عمار جو ہے وہ ایک نو فرار کر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یعنی ان کو بھی پکڑ لیا بعد میں، تو بعد میں روتے دھوتے آئے حضرت عمار رسول اللہ کے پاس۔ اب تینوں ماں باپ اور بیٹا تینوں قید ہیں، کھانا پینا بند کیا، شدید مظالم اٹھاتے تھے، تو بڑا ان کے اوپر اصرار کرتے رہے۔ سمیہ والدہ تھیں کہ بہت زیادہ ان کے اوپر تشدد کیا کہ رسول اللہ سے اعلان برات کرو، تو انہوں نے اعلان برات نہیں کیا اور تمام مظالم انہوں نے جھیل لیے، یہاں تک کہ تاب نہیں زخموں کی لا سکیں اور مشرکین کے ہاتھوں میں وہ شہید ہو گئیں۔ یاسر بھی اسی طرح سے اسلام کے پہلے شہید ہیں، شیعہ سنی دونوں کتب میں ہیں، اسلام کے پہلے شہید یاسر، اور اسلام کی پہلی خاتون جو شہیدہ ہے وہ سمیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر ایمان لانا بس جرم تھا۔ اب یہ چھوٹے بچے تھے، عمار اتنے چھوٹے بچے بھی نہیں، بالغ تھے، یعنی جوان ایک قسم کے تھے۔ اب جب ان کی باری آئی عمار کی تو جو کہلوانا چاہتے تھے وہ کہہ دیا، یہ اہل سنت کتب میں معتبر ذرائع سے آئے، عمار نے وہ کہہ دیا جو کہلوانا چاہتے تھے، تو پھر انہیں چھوڑ دیا مشرکین نے، اور وہ پھر گریہ کرتے ہوئے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں ایمان ہے یہی کافی ہے، اور جو تم نے کہا وہ بالکل تم نے ٹھیک کیا اپنی جان بچانے کے لیے۔ شیعہ اہل سنت کتب سے تقیہ کے اوپر اسی سے دلیل بھی لاتے ہیں۔ ایک طرف یہ شخصیات عمار، مقداد، ابو ذر، سلمان، حذیفہ، یہ والی شخصیات ہیں اکابر، اور دوسری طرف کون لوگ ہیں؟ عبداللہ ابن ابی سرح جیسے، مروان بن حکم جیسے، ولید بن عقبہ جیسے، سعید بن عاص جیسے افراد، یا اسی طریقے سے حضرت عثمان کے معاویہ ابن ابی سفیان جیسے افراد، یعنی وہ اس وقت اسلام لائے جب گردن کے اوپر ان کے پہنچ گئی تھی تلوار۔ آپ مجھے بتائیں کیا مسلمان تڑپیں گے نہیں یہ منظر دیکھ کے؟ کیا وہاں پہ احتجاج بلند نہیں ہونا چاہیے کہ کون سے افراد آ گئے؟ ابھی ہمارے ہاں شیخ رشید جیسا فرد آ جاتا ہے تو ہم چیختے چلاتے ہیں، یہ تو کئی گناہ بدتر افراد تھے جن کے جرائم لوگوں کے سامنے آشکار تھے۔ آئیں اب آپ وہ خطبہ امام علی علیہ السلام کے خطبے کے وہ کلمات پڑھیں، اور حضرت عثمان کے بعض دیگر چیزیں بھی تھیں کہ انہوں نے کن کن اموال سے پھر نوازا۔ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے اس خطبے کے اختتام کے اوپر وہ ایک لسٹ پیش کی ہے اور ذکر کیا ہے کہ میں مثلا وہ لسٹ تیزی سے پڑھ دیتا ہوں، اور نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا یہ صرف 2 لائنیں جو خطبہ شکشکیہ کی آپ ملاحظہ کریں، انشاءاللہ بقیہ حصے کو ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ حکم بن عاص جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالا تھا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت فقط حضرت عثمان نے نہیں کی بلکہ سیرت شیخین کی بھی مخالفت کی، اور اسے مدینہ میں واپس بھی لے آئے اور 1,00,000 درہم عطا کیے۔ 1,00,000 درہم اس وقت کئی جائیدادیں بن جاتی تھیں،
ولید بن عقبہ جسے قرآن کریم نے فاسق کہا ہے، مسلمانوں کے مال سے 1,00,000 درہم دیے۔ مروان بن حکم کو اپنی بیٹی ابان کی شادی کی اور 1,00,000 درہم بیت المال سے دیا۔ حارث بن حکم اپنی بیٹی عائشہ کا عقد کیا اور 1,00,000 درہم بیت المال سے دیے۔ ابو سفیان بن حرب کو 1,00,000 درہم دیے۔ عبداللہ بن خالد کو 4,00,000 درہم دیے۔ مال افریقہ کا خمس 5,00,000 دینار مروان کی نظر کر دیا۔ فدق جسے صدقہ عام کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بلند پایا دختر تھی جناب سیدہ سلام علیہا، ان سے لے لیا گیا، وہ مروان کو دے دیا۔ اور تاریخ اس کے اوپر واضح ہے، حضرت عثمان نے فدق کس کو دے دیا؟ مروان کو ہدیہ کر دیا، تحفے میں دے دیا۔ اچھا، اسی طریقے سے اور دیگر ہیں کہ ہم بقیہ اس کو تر کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا ان کا نوازنا تھا حضرت عثمان کی۔ پھر خصوصی طور پہ ادھر ایک صفات کو پہلے ہم ملاحظہ کر لیں۔ یہاں پہ سحر گزشتہ درس میں کہا گیا تھا کہ دامادی سے مراد حضرت عثمان ہے، جبکہ صحیح یہ ہے کہ دامادی سے مراد عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اس لیے مفتی جعفر حسین نے بھی یہ لکھا اور بقیہ جگہوں پہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ امام علی علیہ السلام کا جو یہ کہنا ہے کہ ایک دامادی کی وجہ سے وہ قریب ہو گیا، تو وہ اس سے مراد کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ 3 افراد کے اوپر تنقید کی تھی، وہ میں تنقید تیزی سے پڑھ دیتا ہوں اور اسی پر اختتام کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں اللہ مجھے شورا سے کیا لگاؤ، ان میں سے سب سے پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق اور فضیلت میں کب شک تھا جو اب مجھے ان میں شامل کر دیا گیا ہے۔ کیا میں کسی فضیلت کے اعتبار سے ان سے مقایسے کی قابل ہوں؟ یہ کہاں اور میری شخصیت کہاں؟ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا، جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی طرح سے ان سے نبھا کے رکھوں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ اور عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، وہ کون ہے؟ طلحہ۔ اور دوسرا دامادی کی وجہ سے عبد الرحمن بن عوف، اور بعض ناگفتہ بے باتوں کی وجہ سے ادھر ادھر جھک گئے۔ یہ حضرت عثمان کی طرف اشارہ ہے اور بقیہ ساری حضرت عثمان کی طرف ہی اشارہ ہے، یعنی ناگفتہ بے باتوں کی وجہ سے میری طرف سے مائل ہو گیا، یعنی میری طرف سے وہ ہٹ گیا، صحیح، روگردان ہو گیا۔ یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے سرگی اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا۔ یہ اصل میں شہوات کو اور لذات کو پورا کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ دوبارہ میں یہ جملہ پڑھ دیتا ہوں کہ تیسرا یہ ہے، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص یعنی ثالث القوم نافجن حزنی ہے بین نسیلہ و معتلفہ، کہ ایک شخص جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ جانور ہوتا ہے نا، وہ ایک طرف سے کھا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے نکال رہا ہوتا ہے، تو اس کی جگہ کہاں ہوتی ہے؟ ان دو کے درمیان ہی۔ تو جانور چونکہ کثرت سے اس کا کام بھی بس یہ ہے، کھائے گا تو دوسری طرف سے نکالے گا، تو یہ کنایا ہے کہ ایک شخص اپنی لذات و شہوات کی طرف بہت زیادہ رجحان رکھتا ہے۔ یہ اشارہ ہے حضرت عثمان کی طرف، کیونکہ حضرت عثمان اہل سنت صحیح سند روایات میں بھی آیا ہے ایک تو، اور تبری نے ان کے کھانوں کا برنامہ بھی ذکر کیا ہے، کتنا کھایا کرتے تھے، وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اور وہ یہ کہتے تھے میں جو اتنا اچھا اور عمدہ اور اعلیٰ کھاتا ہوں اپنے مال سے ہی کھاتا ہوں، حلال ہے۔ امام علی علیہ السلام نے بھی اس جگہ پہ یہ نہیں کہا کہ سارا ہی حرام کھاتے ہیں، لیکن یہ کہا کہ کیا خلیفہ کے لیے زیبا ہے کہ اس قدر شان و شوکت والا کھائے؟ وہ آپ شان و شوکت والی لسٹ آپ پڑھ لیں تو آج کے ہوٹلوں میں بھی اتنا خوبصورت کھانا نہیں ملے گا، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں اسے دیکھیں گے، تبری میں اس کا ذکر کیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک واقعہ ہمارے ہاں الکافی کی کتاب میں وارد ہوا ہے اور اس کے شواہد اہل سنت کتب میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک بیٹی ہیں رقیہ، اختلاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی ہیں یا ایک بیٹی۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک بیٹی ہیں اور 3 بیٹیاں لپالک تھیں، جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، رسول اللہ نے انہیں پالا تھا اور ان کی شادیاں کی تھیں۔ لیکن بعض کہتے ہیں نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بیٹی تھی۔ بہرحال ہر 2 صورتوں میں نسبت کس کی طرف ہے؟ رسول اللہ کی طرف۔ ایک بیٹی ہے رقیہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب، یہ 3 بیٹیاں تھیں۔ جناب رقیہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عثمان سے ہوا۔
الکافی میں روایت ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اگرچہ سندی طور پہ وہ ضعیف قرار دی جاتی ہے لیکن دیگر مبانی رجالیہ کے تحت صحیح سند روایت بھی بنتی ہے وہ، لیکن اگر آپ شواہد اہل سنت کی کتب سے لے کے آئیں تو یہ ضعف کا جبران بڑی حد تک ہو جاتا ہے۔ اس کے مطابق جو الکافی میں روایت ہے کہ حضرت عثمان نے رقیہ کو قتل کیا، اور واقعہ پھر آگے اس میں نقل کیا گیا ہے، تفصیلی واقعہ ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں اگر ممکن ہوا تو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا کہ ایک مدینہ منورہ ہی میں ریاست جب قائم ہو چکی تھی تب کی بات ہے، حضرت حمزہ کا ایک قاتل تھا، وہ حضرت عثمان کا رشتہ دار لگتا ہے، حضرت حمزہ کا قاتل ہے اور کس کا رشتہ دار ہے؟ حضرت عثمان کا رشتہ دار لگتا ہے۔ حضرت عثمان نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دے دی، جب مسلمانوں نے پکڑا تو اس کو انہوں نے گھر میں پناہ دے دی۔ اچھا، یہاں پہ اب یہ ایک مسئلے کے ذیل میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری کی ساری روایت بیان کی ہے۔ اچھا، اس کے اختتام پہ بہرحال اتنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے پہ منع کیا کہ عثمان شرکت نہ کریں، کیونکہ اتنا مارا پیٹا تھا کہ حضرت رقیہ نے بڑی مشکل سے پیغام بھجوایا رسول اللہ کو، پھر رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو بھیجا اور امام علی علیہ السلام پھر لے آئے ہوں اس کو پکڑ کے، رقیہ کو اپنے گھر لے آئے، لیکن 2 دن کے اندر اندر ہی وفات ہوگی ان کی۔ اور پھر حضرت رقیہ کی قبر میں جب دفنایا تو رسول اللہ دیر تک گریہ بھی فرماتے رہے، اور اس وقت کہا کہ عثمان اس جگہ پہ داخل نہ ہو، نہ جنازے میں چلنے کی اجازت دی نہ دفنانے کی، لیکن عثمان پہنچ گئے۔ تو اہل سنت کتب میں یہ واقع ہوا ہے کہ اب جب دفنانے کی باری آئی تو اہل سنت کتب میں بس اتنا وارد ہوا ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص رقیہ کو دفن کرے گا جس نے رات کو اپنی زوجہ سے مباشرت نہیں کی، یعنی اس وقت وہ ان راتوں کو بھی حضرت عثمان نے ترک نہیں کیا۔ اور اہل سنت شارحین نے لکھا ہے کہ زوجہ رسول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بالآخر ختم ہوئی ہے، اگر رقیہ بیٹی ہے یا نسبت رکھتی ہے تو اس کا بہت بڑا غم ہونا چاہیے حضرت عثمان کو، یہ غم بھی ان کو اپنی زوجات سے قربت سے معنی نہیں بن سکا، اس لیے اس کا رسول اللہ نے اس کو بڑا احساس کیا، جو اہل سنت شارحین نے لکھا ہے۔ لیکن اگر آپ الکافی کے اس سے ملائیں تو رسول اللہ اس سے زیادہ غضبناک تھے۔ تو یہ ہے وہ کہ شہوت، اب یہ اہل سنت کی اس سے ہے کہ اتنے بڑے سانحے کے باوجود بھی وہ زوجہ سے کوئی رات ایسی نہیں ہے کہ مقاربت نہ کرے، کھانا بہترین کھانا ہے، زوجات سے مقاربت کرنی ہے، اور اپنی زوجات کئی انہوں نے زوجات رکھی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ پہلی شرح ہے کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھلائے سرگی اور چارے کے درمیان کھڑا ہو، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوں۔ بھائی بند سے کون مراد ہے؟ بنو امیہ، جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے، یعنی بنو امیہ کس طرح سے مال خدا کو کھا جاتے تھے؟ جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے، جیسے بہار کے موسم میں ساری کی ساری فصل کو اونٹ چر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے، یعنی وہ جو رسیاں بانٹی ہوئی تھی اور رسیوں کے بل پڑے ہوئے تھے نا، مثلا ایک رسی ادھر نکل رہی ہے، ایک رسی ادھر ہے، ایک رسی ادھر ہے، ہر رسی کے ساتھ بل پڑے ہوئے ہیں، تو وہ بل کھلتے چلے گئے۔ بل اب جب کھلتے چلے گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور شکم پوری نے اسے منہ کے بل کرا دیا۔ یہاں پہ وہ تنقید امام علی علیہ السلام کی حضرت عثمان کی پر ختم ہوئی، یعنی دوبارہ اس جملے کو دیکھیں، اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور شکم پوری نے، یعنی وہ جو لذات کی طرف رغبت تھی اسے منہ کے بل کرا دیا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام اپنے خلیفہ بننے کے اس وقت کو بیان کرتے ہیں کہ مجھے کس حالات میں لوگوں نے کس جمعیت اور رش کے ساتھ میرے اوپر حملہ کیا کہ حسنین کی جان جانے والی تھی، تو مجبوراً مجھے خلافت کو قبول کرنا پڑا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔